رسول کے بعد فاطمہ نے سب کو پہچانوایا ہے کہ کون رسول کا کتنا وفادار ہے اور کون رسول سے کتنا دور ہے، کون رسول کا نام لینے والا ہے اور کون رسول کے لیے اپنی جان دینے والا ہے۔ یہ فاطمہ زہرا کی شہادت در حقیقت وہ عظیم کڑی ہے اسلام کی کہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو اسلام کے سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، اسلام کی ساری مشکلیں ختم ہو سکتی ہیں، اسلام کی ساری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ جو 72 فرقے اور 73 فرقوں کی جنگیں ہیں، یہ سب ختم ہو جائے اگر دنیا کی سمجھ میں شہادت فاطمہ آ جائے کہ فاطمہ کی شہادت وہ تاریخ کا عظیم موڑ ہے کہ جہاں پہ فاطمہ امت کو بکھرنے نہیں دے رہی، جہاں پہ فاطمہ امت کو مشتبہ اور حیرت انگیز جال میں پھنسنے نہیں دے رہی ہے، بلکہ ایک صاف اور ستھرا اور پاکیزہ اسلام اپنے گھر سے عطا کر رہی ہے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر رسول کا اسلام ملے گا تو فاطمہ کے دروازے سے ملے گا، اگر یہ دین ملے گا تو فاطمہ کے علاوہ کسی اور کے دروازے سے نہ ملے گا۔ اس لیے کہ فاطمہ کے بارے میں رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، ومن احبھا فقد احبنی، جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ رسول کی حدیث ہے جو امت کو متوجہ کر رہی ہے کہ میرے بعد اگر میرے راستے پہ رہنا ہے تو فاطمہ کا دامن نہ چھوڑنا، اس لیے کہ فاطمہ وہ ہے کہ جو اس مرکز میں پہنچ چکی ہے کہ جہاں فاطمہ کی رضا خدا کی رضا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی۔ اب کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آئینہ ہے جو کھڑا ہوا ہے، کسی کو اگر یہ دیکھنا ہو کہ خدا مجھ سے کتنا راضی ہے تو وہ یہ دیکھے کہ فاطمہ اس سے کتنا راضی ہے۔ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ خدا مجھ سے کتنا ناراض ہے تو یہ دیکھیں کہ فاطمہ اس سے کتنا ناراض ہے۔ بہرحال یہ امت کے فیصلے ہیں، امت میں چھوڑے دیتے ہیں کہ کون کس سے خدا کتنا راضی ہے اور کتنا ناراض ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ فاطمہ کس سے ناراض دنیا سے گئی ہے اور کس کی محبت میں دنیا سے گئی ہے۔ بہرحال صحیح بخاری میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں، صحیح مسلم میں بھی یہ روایتیں موجود ہیں کہ فاطمہ نے وصیتیں کی ہیں کہ میرے بعد فلاں فلاں میرے جنازے میں شریک نہ ہو، میں ان سے غضبناک ہوں، انہوں نے میرا دل دکھایا ہے۔ اور وہ کون شخصیتیں ہیں؟ بہرحال اتنی تو زحمت انسان کو کرنی چاہیے کہ کون ہے کہ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا۔ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے اور اس پہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، یہ پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں، یہ اسلام کی بنیاد کی باتیں ہیں۔ بے شک بے شک، اگر بنیاد کو چھوڑ دیا جائے تو محل ٹیڑھا ہو جائے گا۔ لہذا اگر کسی کو اپنا اسلام سیدھا رکھنا ہے تو انہیں ان بنیادی مسئلوں پہ غور کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لیکن یہ پرانے زمانے کی باتیں ہی طے کرنے والی ہیں کہ کس کے پاس محمدی اسلام ہے اور کس کے پاس نام کا اسلام ہے۔ یہ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ فاطمہ کی ذات ہے کیا، فاطمہ کا کردار ہے کیا۔ فاطمہ کو رسول نے پہچانوایا اور اسی لیے پہچانوایا تاکہ میرے بعد امت کو معلوم ہو کہ میری بیٹی کون ہے۔ اب میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ 3 بیٹیاں تھی یا 4 بیٹیاں تھی، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، اس لیے کہ 4 بھی ہوں تو پتہ تو تاریخ ایک ہی کا بتا رہی ہے، 3 کا کوئی پتہ ہی نہیں معلوم ہوتا۔ بہرحال یہ کیا مسئلہ ہے کہ نہ ان کے جہیز کا کہیں پہ تذکرہ ہے، نہ ان کے مہر کا کہیں پہ تذکرہ ہے، نہ رسول کی حدیثوں کا ان کے بارے میں کہیں تذکرہ ہے، نہ رسول کے احترام کا ان کے بارے میں کہیں تذکرہ ہے۔ ورنہ میں روایتیں دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ امام مالک بہت بڑے امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام محمد ابن ادریس شافعی، امام مالک ابن انس، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے امام مالک۔ انہوں کی لکھی ہوئی کتاب بڑی پرانی کتاب ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الموطا،
وہ اپنی اس کتاب میں کہتے ہیں الموطا جس کی کتاب میں کہتے ہیں کہ جب اللہ نے سورہ احزاب کی 33ویں آیت نازل کر دی، 33ویں سورہ کی 33ویں آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کی رجس و گندگی کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ قرار دے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ تو امام مالک اپنی کتاب الموطا میں لکھتے ہیں، میں اپنی پڑھی ہوئی روایت سنا رہا ہوں، سنی ہوئی روایت آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، جو میں نے خود ان کی کتاب میں دیکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ساری دنیا نے دیکھا کہ 6 مہینے تک رسول فاطمہ کے دروازے پہ نماز پڑھنے سے پہلے جاتے تھے اور جا کے سلام کیا کرتے تھے اور یہ کہہ کے سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم کا میرا سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ امام مالک اپنی کتاب الموطا میں لکھ رہے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 6 مہینے تلک مسلسل رسول کو دیکھا گیا کہ نماز صبح کو جانے سے پہلے رسول فاطمہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ میں کہتا ہوں جہاں سلام نظر آ رہا ہے، 6 مہینے تلک رسول نے سلام کیا ہو، اس جگہ کا کچھ تو احترام ہونا چاہیے تھا۔ ابھی رسول کو گئے ہوئے زمانہ نہیں ہوا اور اس کی دروازے پہ آگ اور امت جمع کر دی۔ یہ تاریخ کے تلخ واقعات، یہ فاطمہ کا گریہ ہے، یہ فاطمہ کی طرف ہے، یہ فاطمہ کی مصیبتیں ہیں۔ اگر یہ بیان نہ ہوگی تو کب بیان ہوگی؟ یہ وہی دروازہ ہے جہاں رسول اللہ کی کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت تم پہ میرا سلام ہو۔ اہل بیت کہاں ہے؟ اہل بیت انہیں کہتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں، اور یہ عربی کا مقولہ ہے اہل بیت ادری بما فی البیت، گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ گھر والوں کو بہتر خبر ہوتی ہے، باہر والوں کو کم خبر ہوتی ہے۔ میرے گھر میں آج پورے دن کیا ہوا یہ میں جانتا ہوں، یہ میرے گھر والے جانتے ہیں، نہ باہر والوں کو خبر ہے نہ انہیں معلوم ہے۔ اگر انہیں معلوم بھی ہوگا تو میرے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میرے والد کب پیدا ہوئے، میری والدہ کب دنیا سے گئی، میرے دادا کب دنیا سے گئے، اس کی خبر مجھے ہوگی۔ اگر میں آپ سے پوچھنے لگوں کہ آپ بتائیں کہ میرے دادا کب دنیا میں آئے تو آپ کہیں گے کہ مولانا دادا آپ کے ہیں، پوچھ ہم سے رہے ہیں، مولانا گھر کا معاملہ آپ کے ہے، آپ پوچھ ہم سے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کی خبر گھر والوں سے معلوم کرنی چاہیے۔ اب اگر رسول کے دین کی کسی کو کوئی خبر چاہیے تو اہل بیت سے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ بتائیں کہ نماز کیسے پڑھا کرتے تھے اور رسول دعائیں کس طریقے سے مانگا کرتے تھے۔ یہ ساری شریعت اہل بیت بتانے والے ہیں، اس لیے کہ صحابہ دروازے کے باہر ہیں، اہل بیت گھر کے اندر بھی ہیں، گھر کے باہر بھی ہیں، مسجد میں بھی ہے، مسجد گھر کے اندر بھی ہے۔ یعنی سارا دین اور ساری شریعت وہ بتائیں گے جو اہل محمد نے دیکھی ہے، جو اہل بیت نے دیکھی ہے۔ لہذا فاطمہ کی حیات کو آپ کے سامنے بیان کرنا، یہ وہی فاطمہ ہے جس کے بارے میں روایتیں کہہ رہی ہیں اذا جاءت فاطمہ، جب فاطمہ مسجد نبوی میں آتی تھی، جب فاطمہ مسجد میں داخل ہوتی تھی تو قام رسول اللہ الیہا، تو رسول اللہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑا ہونے کی بات نہیں ہے، روایت کہہ رہی قام رسول اللہ الیہا، قامہ کا مطلب ہے کھڑے ہونا، لیکن جب انا کے ساتھ قامہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ کھڑے ہو کے استقبال میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے وقبلہا، اور فاطمہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، وآجر صحاب کی مجلس ہی، اور فاطمہ کو وہاں لا کے بٹھایا کرتے تھے جہاں خود بیٹھتے تھے۔ صحابہ میں کسی کو یہ ہمت نہیں کہ رسول کے سامنے رسول کی جگہ پہ بیٹھ جائے، مگر روایتیں کہہ رہی ہیں فاجلسہ فی مجلسہ، رسول فاطمہ کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھا کرتے تھے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ صحابہ کی منزلیں کہاں ہیں اور اہل بیت کی منزلیں کہاں ہیں۔ یہ دنیا کو اہل بیت کی منزلیں بتائی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ اہل بیت کی منزلیں ہیں کہ روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ
السلام کا سایہ نہیں بنتا تھا، سایہ زمین پہ نہیں بنتا تھا. یہ روایتوں میں ہے، تاریخ میں ہے، ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ رسول اسلام کا سایہ نہیں بنتا تھا. اس کی جو وجہ ہے، اس کی جو علت ہے، اس کی جو سبب ہے، وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ سایہ اس لیے نہیں بنتا تھا کہ رسول اکیلے نہیں چلتے تھے. جب رسول چلتے تھے تو رسول کے ساتھ صحابہ ہوا کرتے تھے، اور جب صحابہ ہوا کرتے تھے تو یہ سورج جب نکلتا ہے تو آدمی کا سایہ آگے آگے چلتا ہے، لیکن جب یہ سورج ڈھلتا ہے، زوال پذیر ہوتا ہے دوپہر کے بعد، جب یہ سورج اپنی منزلوں کو بدلتا ہے تو سایہ پیچھے کی طرف بننے لگتا ہے. ہر چیز کا سایہ جب سورج نکلتا ہے تو آگے ہوتا ہے، اور جب سورج ڈھلتا ہے تو پیچھے چلا جاتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ رسول کا سایہ اس لیے نہیں بنتا تھا کہ رسول اکیلے نہیں چلتے تھے، جب بھی چلتے تھے تو صحابہ ساتھ ہوا کرتے تھے. لہذا جب صحابہ ساتھ ہوا کرتے تھے تو صحابہ پیچھے چلا کرتے تھے. ایک وقت تو وہ ہوگا کہ جب سورج نکلا ہے تو رسول کا سایہ رسول سے آگے ہوگا، لیکن جب سورج ڈھلنے لگے گا، جب دوپہر کا وقت گزرنے لگے گا، شام کی طرف سورج بڑھنے لگے گا تو یہ سایہ پیچھے آ جائے گا. جب سایہ پیچھے آ جائے گا تو صحابہ جو پیچھے چل رہے ہیں ان کے قدم رسول کے سائے پہ کہلائیں گے، ان کے قدم رسول کے سائے پہ رکھے جائیں گے. لہذا علماء فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول کا سایہ نہیں بنتا تھا تاکہ کسی صحابی کے قدم رسول کے سائے پہ نہ پڑنے پائے. میں دنیا سے یہی تو کہتا ہوں کہ صحابہ میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے. وہ خدا جسے یہ گوارا نہیں کہ رسول کے سائے پہ کسی صحابی کے قدم پڑ جائے، وہ جب کعبے میں بشکنی کی منزلیں آتی ہے تو صرف سائے کی بات نہیں ہے، بلکہ رسول کے کاندھوں پہ علی کو کھڑے کر کے کعبے کے بتوں کو دیکھا کہ یہ بتا ہے وہ صحابہ کی منزل ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. وہ صحابہ کی منزلیں ہیں کہ صحابہ کے قدم رسول کے سائے پہ نہیں آتا. یہ اہل بیت کی منزلیں ہیں کہ اہل بیت رسول کے دوست کو سوار ہو. قدم وہاں ہے جہاں مہر نبوت لگی ہوئی ہے، قدم وہاں ہے جہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اگر علی کا مرتبہ قرآن سے کم ہو جائے تو یہ قرآن کی توہین ہے کہ علی کو قرآن کے اوپر کھڑا کر دیا، علی کو وہاں کھڑا کر دیا جہاں مہر نبوت لگی ہوئی ہے، علی کو وہاں پہ بلند کر دیا جہاں اللہ نے لکھ دیا ہے محمد الرسول اللہ، جہاں اللہ نے لکھ دیا ہے لا الہ الا اللہ. اب دنیا کہہ سکتی تھی کہ صاحب یہ تو رسول نے قرآن کی عظمت کم کر دی، مگر دنیا کا نہ بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو لکھا ہوا ہے وہ مکتوب قرآن ہے اور یہ جو چڑھا ہوا ہے یہ مجسم قرآن ہے. سبحان اللہ، یہ مجسم قرآن ہے. یہ اگر قرآن کو جسم دے دیا جائے تو علی بنتا. اس لیے رسول نے فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. الحق مع علی والعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یہ رسول اسلام کا یہ فرمانا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے دنیا کو بتا رہا ہے کہ اگر قرآن صحیح لینا ہے تو علی کے دروازے سے لینا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر علی کو پہچاننا ہو تو قرآن سے پہچاننا. اس لیے کہ علی ہم پلے قرآن ہے، فاطمہ ہم پلے قرآن ہے، آل محمد ہم پلے قرآن ہے، آل محمد مجسم قرآن ہے. یعنی قرآن کو اگر جسم دے دیا جائے تو آل محمد تعمیر ہو جائے. یہ حسن، یہ حسین، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ پنجتن، اگر ان کو جسم قرآن میں ڈالا جائے تو قرآن کی آیتیں ترتیب پاتی. قرآن ہے. اب یہ پورا آپ اٹھا کے دیکھیں کہ فاطمہ کی عظمتیں کیا ہیں، اللہ نے کن کن رفتوں سے نوازا ہے. قام رسول اللہ علیہا، رسول اللہ اپنی جنگھا سے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن رسول ہے کون؟ اگر رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور آدم آ جائیں تو رسول احترام کے لیے نہیں اٹھیں گے. ابراہیم آ جائے تو احترام کے لیے، اس لیے کہ احترام میں وہاں اٹھا جاتا ہے جہاں کوئی اس سے بزرگ آ رہا ہو یا ہم مرتبہ آ رہا ہو. احترام میں وہاں اٹھا جاتا ہے. لیکن اگر سارے انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں، 1,23,999 انبیاء بیٹھے ہوئے ہوں اور رسول اسلام مسجد میں آ جائے تو ہر نبی پہ احترام واجب ہے، کھڑے ہونا واجب ہے، تعظیم کرنا واجب ہے. 1,23,999
999 انبیاء جس کی تعظیم کو اٹھے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد اٹھ کے جس کی تعظیم کرے اسے سبحان اللہ محمد جس کی تعظیم کرے، عظمتوں کو سمجھے اللہ اکبر، کہ یہ رسالت سے جدا نہیں۔ رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، علماء نے بحث کی ہے کہ بضع پڑھا جائے تو اور بضع پڑھا جائے تو کیا کیا ترجمے میں فرق آئے گا۔ بضع اور بضع، بضع ٹکڑے کو کہتے ہیں اور بضع گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ فاطمہ وہ ہے کہ جس کا گوشت رسول کا گوشت ہے، فاطمہ وہ ہے کہ جس کا خون رسول کا خون ہے، فاطمہ وہ ہے کہ جس کی کھال رسول کی کھال ہے، فاطمہ وہ ہے کہ جس کی روح رسول کی روح ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن سے پوچھیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ محمد ہے کون؟ اس لیے کہ تاریخ نے تو محمد کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا، ایک 40 سال سے پہلے کے محمد، ایک 40 سال کے بعد 23 سال کے محمد۔ جو 40 سال سے پہلے ہے وہ محمد ہے، جو 40 سال کے بعد ہے وہ رسول ہے، اور اس کے بعد میں ڈیوائیڈیشن ہے کہ گھر میں ہو تو یہ عام آدمی ہے، مسجد میں آ جائے تو یہ اللہ کے رسول ہے، یہ جب گھر میں بیٹھے ہوں تو یہ اپنی نجی زندگی گزار رہے ہیں، اور جب یہ مسجد میں آ جائے تو آفیشیل زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے کہ صاحب محمد 40 سال سے پہلے اللہ کے رسول ہیں، لہٰذا بڑی بڑی گستاخیاں کر دی جاتی ہے کہ صاحب انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، لکھنا نہیں آتا تھا، کافر کے گھر میں روٹیاں بھی کھا رہے تھے، کافر کے گھر میں پل بھی رہے تھے۔ ارے کیا بول رہے ہو، کس کے لیے بول رہے ہو، کس کے لیے بول رہے ہو؟ وہ رسول کہ جو اسلام کی کسوٹی ہے، وہ رسول کہ جو اسلام کا مدار ہے، وہ رسول کہ جو اسلام کی ضمانت ہے، جس کے ہر اتوار اور گفتار پر اسلام کی ضمانت ٹکی ہوئی ہے۔ یعنی میرا رسول بولے تو اسلام بچے گا، میرا رسول اٹھے تو اسلام چلے گا، میرا رسول بولے تو اسلام بولے گا، میرا رسول خاموش ہو تو اسلام خاموش ہے، میرا رسول مسجد میں ہے تو اسلام مسجد میں ہے، میرا رسول جنگ میں ہے تو اسلام جنگ میں ہے۔ یعنی جس کے وجود کے ساتھ اسلام وابستہ ہو، اس محمد کے بارے میں یہ کہنا اور زندگی کو ڈیوائیڈ کر دینا یہ تاریخ کا فیصلہ ہے، مگر میں تو قرآن کی مانوں گا۔ آؤ میں قرآن ہی سے پوچھ لیتا ہوں کہ وما محمد، ذرا مجھے اتنا بتا دو کہ محمد کیا ہے، تو قرآن آواز دیتا وما محمد الا رسول۔ سبحان اللہ، ساری نفی کر دی، ساری تاریخوں کی نفی کر دی، ساری مورخوں کی نفی کر دی، جنہوں نے زندگی محمد کو بانٹا ان کی سب کی نفی کر دی، اور اس طریقے سے نفی کر دی۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں تو حلیمہ کے یہاں جانے کے بعد ان سوکھی بکریوں کا دودھ کیسے بڑھنے لگا؟ نبی بعد میں بنے گا، معجزے پہلے نمودار ہوئے ہیں۔ نبی بعد میں بنے گا، صاحب اعجاز پہلے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا نے پہچانا 40 سال کے بعد ہے، ورنہ یہ نبی تصویر تھا جب آدم آبدیل کی منزلوں سے گزر رہے تھے، جب نوح کشتی بنا رہے تھے، جب ابراہیم نارے نمرود میں پھینکے جا رہے تھے، یہ تو تب بھی نبی تھا۔ جب یوسف کنویں میں ڈالے جا رہے تھے، یہ تو تب بھی نبی تھا۔ جب یعقوب اپنے بیٹے کا مرثیہ پڑھ رہے تھے۔ اس نبی کی ابتدا کو تلاش نہ کرو، یہ آدم سے پہلے نبی تھا، یہ نوح سے پہلے نبی تھا، یہ ابراہیم سے پہلے نبی تھا۔ یہ ظاہراً تمہارے سامنے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسالت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ تمہارے لیے اعلان کیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اب رسول کو علنی دعوت دینے کا اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا۔ لہذا پوری تاریخ گواہ ہے کہ رسول کے پیدا ہوتے ہی معجزے شروع ہو گئے۔ ادھر رسول دنیا میں آئے اور معجزے نمودار ہونے شروع ہو گئے، حتیٰ یہ کہ یہودیوں نے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، عیسائیوں نے پہچان لیا کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ یعنی 40 سال کے بعد مسلمان پہچان رہے ہیں اور 40 سال سے پہلے یہودی اور عیسائیوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے۔ یہ رسول اسلام کی حضرت پوری توجہ رکھیں کہ یہ رسول ہے کون؟ یہ رسول وہ ہے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ میرا رسول ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے
زندگی کے کسی حصے کو قرآن نے جدا نہیں کیا، بچپنے کو جدا نہیں کیا، جوانی کو جدا نہیں کیا، 40 سال کے زمانے کو جدا نہیں کیا، گھر کے اندر کی زندگی کو جدا نہیں کیا۔ جہاں بھی ہے، جس منزل میں بھی ہے، جس عمر میں بھی ہے، قرآن کہہ رہا وما محمد کچھ نہیں ہے الا رسول، سوائے رسول کے۔ بالکل ایک کلمے والا مزاج، لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وہ کلمے والا مزاج کہ کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ، کوئی خدا نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وہی جب رسالت کو بیان کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ محمد کی زندگی کو بانٹنے والوں ذرا قرآن سے تو پوچھو کہ محمد کون ہے؟ وما محمد، محمد کچھ بھی نہیں ہے، نہ محمد مکی ہے، نہ محمد مدنی ہے، نہ محمد یسری ہے، نہ محمد حبشی ہے، نہ محمد ہاشمی ہے۔ محمد کو قبیلے میں بانٹنے والوں، محمد کو جنگوں میں بانٹنے والوں، محمد کی زندگی کو بانٹنے والوں، قرآن کہہ رہا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہے تو وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو جب یہ اللہ کا رسول ہے، چاہے وہ زندگی کے جس موڑ پہ ہو، چاہے وہ بچپنے میں ہو یا بیماری کے عالم میں ہو، جہاں بھی ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ وہ جہاں بھی دکھائی دے گا اللہ کا رسول دکھائی دے گا۔ اب رسول اگر کسی کے لیے کہہ دے فاطمہ تو بزرتم منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، تو اب دنیا یہ نہ کہے کہ یہ محمد کا ٹکڑا ہے، یہ محمد کا نہیں، یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، یہ طہارت کا ٹکڑا ہے، یہ شرافت کا ٹکڑا ہے، یہ صداقت کا ٹکڑا ہے، یہ ایمان کا ٹکڑا ہے، یہ قیادت کا ٹکڑا ہے۔ یعنی جو شرف محمد میں پائے جاتے ہیں ان سارے شرف میں اگر کوئی شریک ہے تو اسے فاطمہ ہے۔ سمجھ میں آیا کہ رسول کیوں احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں؟ ایک عہدیدار کا احترام کر رہا ہے، ایک عہدیدار کا، ایک صاحب منصب کا احترام کر رہا ہے۔ اور کس طریقے سے احترام کر رہا ہے کہ تاریخ نہیں بتاتی، پوری توجہ رکھیں کہ یہ بیٹی ہے رسول کی، اور رسول نے اس بیٹی کو اتنی محبتوں سے پالا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بیٹیاں رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ یہ جو آج معاشرے میں بیٹیوں کو زحمت بنا دیا ہے، سماج نے، سوسائٹی نے، آدمی بیٹیوں سے دور بھاگ رہا ہے۔ آج آپ دنیا میں کیا ہندوستان کا گراف اٹھا کے دیکھ لیں، ہندوستان میں 1000 بیٹے ہیں تو 850 بیٹیاں ہیں، ریشیو اتنا ڈفرینس آ گیا ہے۔ بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اس زمانے کو میں نے پہلے مجلس میں بیان کیا تھا کہ زیادہ فرق نہیں ہے، جوڑے جاہلیت میں اور اس ماڈرن زمانے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ وہ اسلام سے پہلے کا زمانہ اور یہ اسلام کے آنے کے بعد کا زمانہ، یہ ماڈرن زمانہ، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد مارا کرتے تھے اور یہ بیٹیوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دیتے تھے۔ اگر انہیں معلوم ہو جائے، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ انہیں مل جائے کہ بیٹی پیدا ہونے والی ہے، تو بڑے بڑے گھروں میں، مہذب گھروں میں، دیندار گھروں میں، نمازی گھروں میں، پرہیزگار گھروں میں، خدا والے گھروں میں، مسلمان گھرانوں میں بیٹیوں کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور کوئی یہ تلک نہیں سوچتا کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کر دیا۔ ایسے میں اللہ نے رسول کو ایک بیٹی عطا کی ہے جسے قرآن یہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس نعمت اور اس رحمت کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اپنے اللہ کی نمازیں پڑھو، اس کے لیے قربانی ہو۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے رسول تم دیکھنا قریب جو تمہارا دشمن ہے وہ نسل گریزہ ہو جائے گا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، مگر تمہاری نسل باقی رہے گی۔ کوثر قرآن، فاطمہ کا نام قرآن میں جو آیا ہے وہ ہے کوثر، جو فاطمہ کو قرآن میں نام دیا ہے وہ ہے کوثر قرآن۔ قرآن کا کوثر، کثرت نسل کی بھی بشارت دی گئی رسول کو۔ میرے رسول بیٹی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹوں سے گھر کے چراغ جلتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹوں سے نام آگے بڑھتا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹے وارث ہوا کرتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹے گھر کو آگے بڑھاتے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹوں کے ذریعے سے نسل آگے بڑھتی ہے۔ اے میرے رسول ہم نے تمہیں فاطمہ دی ہے، یہ قرآن کی کوثر ہے، یہ کثرت نسل کی ضمانت ہے، اور کثرت نسل کی ضمانت اس طریقے سے ہے کہ جب تک تیری فاطمہ کی نسل سے 12واں نہ آ جائے گا
پیدا ہو چکے، لیکن ہاں ایک چیز سب کے یہاں معین ہے کہ وہ آنے والا جو آئے گا وہ فاطمہ کی نسل سے ہوگا۔ یہ روایت سب کے یہاں یقینی طور پہ پائی جاتی ہے۔ یہ تو اختلاف پایا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ پیدا ہو گئے تو اس کو ٹکر لے لیں گے، لیکن دوسرے کہتے ہیں صاحب پیدا ہوں گے، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ ہم کہتے ہیں پردہ رحم میں ہے، جس دن اللہ کا حکم ہو جائے گا اس دن چلے آئیں گے، اس دن اللہ کے حکم کے مطابق آ جائیں گے اور اس ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ روایتیں سب کے یہاں پائی جاتی ہیں، بس اتنا سا اختلاف ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، لیکن ایک چیز میں وہ بھی متحد ہے کہ وہ جو پیدا ہوگا وہ فاطمہ کی نسل سے ہوگا۔ یہ قرآن کے سورہ کوثر کی تفسیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آنے والا جب آئے گا تو وہ فاطمہ کی نسل سے ہوگا، لہذا اللہ نے فاطمہ کو کوثر قرآن کا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب یہ فاطمہ ہے، رسول کے لیے قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہم نے تمہارے لیے اگر کسی کو نمونہ عمل بنایا ہے، تمہارے لیے کسی کو مشعل راہ بنایا ہے، اگر تمہارے لیے کسی کو سیمپل بنایا ہے کہ تمہیں ایسا بننا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے کہ اگر تمہیں بننا ہو تو کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ عمل رسول اسلام کی ذات ہے۔ تو جب رسول کی ذات نمونہ عمل ہے تو رسول جسے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ میرا ٹکڑا ہے اسے بھی تو نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ لہذا رسول فاطمہ کی پرورش نہیں کر رہے ہیں بلکہ دنیا کے سامنے ایک چراغ رکھ رہے ہیں کہ اگر میں نہ ہوں تو فاطمہ کو دیکھتے چلے جانا، جیسی میری سیرت ہے ویسی فاطمہ کی سیرت ہے، جیسی میری گفتار ہے ویسی فاطمہ کی گفتار ہے، جیسی میری رفتار ہے ویسی فاطمہ کی رفتار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو خطبہ فلک آیا ہے اس خطبہ فلک کے الفاظ یہ ہیں کہ جب فاطمہ اپنے گھر سے اس طریقے سے قدم رکھ رہی تھی جیسے اللہ کا رسول چلا کرتا ہے۔ یہ فاطمہ ہے کہ جس کے کردار میں رسالت کی جھلک ہے، یہ فاطمہ ہے کہ جس کے کردار میں نبوت کی جھلک ہے، جو بولتی ہے تو رسول کے لہجے میں بولتی ہے، جو بولتی ہے تو رسول کے طریقے سے بولتی ہے، جو چلتی ہے تو رسول کے طریقے سے چلتی ہے۔ لیکن رسول نے کس طریقے سے پرورش کی؟ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ ایک عورت کے 3 کردار ہیں، 3 کردار ایک عورت ادا کرتی ہے۔ پہلا کردار یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آئی ہے تو وہ کسی کی بیٹی ہی ہے۔ دوسرا کردار یہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ دوسرے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو وہ کسی کی زوجہ ہوتی ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کسی کی ماں ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ اسے صاحب اولاد کرتا ہے تو وہ کسی کی ماں ہوتی ہے۔ ذرا فاطمہ کی سیرت کو دیکھیں، 18 سال کی زندگی ہے، لیکن اس 18 سال کی زندگی میں فاطمہ کی سیرت کو دیکھیں کہ بیٹی ہونے کے اعتبار سے فاطمہ کی سیرت کتنی مستحکم اور کتنی مضبوط ہے کہ روایتیں کہتی ہیں کہ فاطمہ کمسنی ہے۔ ماں کون ہے؟ ملکۃ العرب خدیجہ کبریٰ، رسول کی وہ زوجہ کہ جو پورے مکے پر سرداری کیا کرتی تھی، جس کے کاروان تجارت چلا کرتے، ملکہ عرب جسے کہا جاتا تھا، عرب کی ملکہ، عرب کی شہزادی، عرب کی کوئین، جس کا مال اتنا تھا، خزانہ اتنا تھا کہ روایتیں کہتی ہیں کہ 70 اونٹوں کے خزانوں کی چابیاں چلا کرتے۔ جس کے پاس اتنا مال اور اتنی دولتیں ہوں، ذرا اس کے گھر کے حالات دیکھیں، وہ ایک بیٹی کی تربیت کر رہی تھی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ خدیجہ نے رسول اسلام سے شادی کے بعد اپنا سارا مال اسلام کا قربان کر دیا۔ وہ مسلمان جو بھوکے مر رہے تھے، وہ مسلمان جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا، رہنے کو نہیں تھا، جن کے پاس پہننے کو نہیں تھا، خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کا قربان کر دی تاکہ ان کا محاصرہ ٹوٹ سکے۔ جو کافروں نے، مشرکوں نے، مکے کے کافروں نے جن کا بائیکاٹ کر رکھا تھا، جنہیں کھانے کو نہیں دے رہے تھے، پینے کو نہیں دے رہے تھے، ان پہ خدیجہ نے اپنا سارا مال اور دولت قربان کر دیا، سارا مال، اور یہ کہہ کے قربان کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ مال میرا مال نہیں ہے، آج سے یہ مال اسلام کا مال ہے، آپ جہاں چاہے استعمال کر سکتے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ خدیجہ سے پہلے جو اسلام کی رفتار سست تھی،
جب دولت خدیجہ آ گئی ہے اسلام کی رفتار بڑھنے لگی، غریبوں کے پیٹ بھرنے لگے، بے نواؤں کی مدد ہونے لگی، بے گھروں کو گھر ملنے لگے۔ اب اسلام محاصرے سے نکل رہا ہے، جو بائیکاٹ کر رکھا تھا وہ بائیکاٹ ٹوٹ رہا ہے، اب لوگ چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر ذرا اس کے گھر کے حالات دیکھیں کہ وہ رسول کی ملکۃ العرب زوجہ اور اس کی اکلوتی بیٹی فاطمہ، کیسے حالات ہونے چاہیے تھے؟ بہترین حالات ہونے چاہیے تھے۔ ایک چھوٹا سا لیڈر ہمارے یہاں ہو، اس کے گھر کے حالات کتنے اچھے ہوتے ہیں، مگر وہ رسول جو ساری دنیا کا سردار ہے، وہ رسول جو مکے کا سردار ہے، وہ رسول کے جس کی زوجہ ملکۃ العرب ہے، ذرا اس کے گھر کے حالات دیکھیں کہ فاطمہ کی کمسنی کا زمانہ، کہ محلے سے کسی کے یہاں سے کہ یہاں سے پیغام آیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے یہاں شادی ہے کہ آپ فاطمہ کو ہمارے یہاں شادی میں بھیجیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ فاطمہ کسی کام سے یا گھر سے باہر ہیں اور جب پلٹ کے آئی ہیں تو دیکھا کہ ماں گھر کے پرانے صندوق کھول کے کوئی چیز تلاش کر، خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب کوئی سامان تلاش کر رہی ہے، گھر کے پرانے بکسے کھول رکھے ہیں، پرانے صندوق کھول رکھے ہیں، اور ماں پریشان ہے۔ جب ماں کو پریشان دیکھا تو فاطمہ کمسنی کا زمانہ ہے، قریب آئی اور آنے کے بعد کہا والدہ گرامی، مادر گرامی، آپ کیا تلاش کر رہی ہیں؟ تو جناب خدیجہ کبریٰ نے کہا میری بیٹی ابھی تمہارے آنے سے پہلے محلے میں صرف اللہ کے یہاں سے ایک پیغام آیا ہے، ان کے یہاں شادی ہے، انہوں نے تمہیں مدعو کیا ہے کہ فاطمہ کو شادی میں بھیج دینا۔ والدہ گرامی پھر آپ کیا کر رہی ہیں؟ کہا میری بیٹی میں تمہارے لیے کوئی نیا لباس تلاش کر رہی ہوں جو ملکۃ العرب ہو، جس کا باپ سردار عرب ہو، سید الانبیاء ہو، افضل المرسلین ہو، جو طٰہٰ و یاسین ہو، جس کا قرآن نے مدثر و مزمل کہا ہو، جس کے چشم و ابرو کے اشارے پہ کائنات زیر و زبر ہوتی ہو، اس کے گھر کے حالات دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنی ماں کے پریشان چہرے کو دیکھا تو ایک جملہ کہا والدہ گرامی یہ تو بات مجھے بھی معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی نیا لباس نہیں، جب مجھے معلوم ہے تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ میرے پاس کوئی نیا لباس نہیں، پھر آپ نیا لباس کیوں ڈھونڈ رہی؟ تو جناب خدیجہ آواز دیتی ہے میرے لال یہ بات جب تجھے معلوم ہے تو مجھے بھی معلوم ہے، میں تو کوئی ایسا لباس ڈھونڈ رہی ہوں کہ جس میں اور لباسوں سے کم پیوند لگے ہوئے ہوں، کوئی ایسا لباس ڈھونڈ رہی ہوں۔ بہرحال ایک انسان جس نے بڑی زندگی گزاری ہو، اس کے بعد اسے اس طرح کی زندگی گزارنی پڑے تو اس کے جذبات اور احساسات کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک انسان جو کبھی پیدل نہ چلا ہو، ہمیشہ چار پہیے کی گاڑی سے چلا ہو، آپ اس سے کہہ دیں کہ آپ کو پیدل فلاں جگہ تک جانا ہے تو وہ جانے کے لیے تیار نہ ہوگا، اس کا دل، اس کا ضمیر اجازت نہیں دے گا کہ میں پیدل اور وہاں تک جاؤں، اس لیے اس نے ایک اسٹیٹس، ایک اعلیٰ زندگی گزاری ہے۔ لیکن ایک انسان جو پیدل چلتا ہو، ہمیشہ آپ اس سے کہیں سائیکل سے چلے جاؤ تو وہ خوش ہو جائے گا، آپ اس سے کہتے موٹر سائیکل سے چلے جاؤ تو وہ خوش ہو جائے گا۔ مگر ایک انسان جو کبھی پلین سے نہ اترتا ہو، جو کبھی جہاز سے نہ اترتا ہو، آپ اس سے کہیں کہ سائیکل سے چلے جاؤ تو اس کا دل گوارا نہیں کرے گا۔ پیدل چلو تو اس کا دل، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، ایک سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، ایک انسان کی اپنی عزت ہوتی ہے، ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے، لہذا انسان۔ لیکن فاطمہ کے گھر کے حالات اسلام ہے، اللہ اکبر، اس کا نام اسلام ہے۔ یہ ماں وہ ہے جو ملکۃ العرب ہے، جس کے خزانے دنیا میں مشہور ہیں، جس کے کاروان تجارت دنیا میں مشہور تھے، جس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، جس کے پاس غلاموں کنیزوں کی کمی نہیں تھی، جس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ یہ بات وہ بات ہے کہ جس کے گھر میں کعبے کی سرداری چلی آئی، کعبے کے متولی رہے ہیں، جو مکے کا سب سے بڑا گھر ہے، جو افضل المرسلین ہے، جو سید الانبیاء ہے، اس کی بیٹی ہے۔ دونوں طرف سے اتنے بڑے بڑے اسٹیٹس ہیں۔ خدیجہ کوئی ایسا لباس ڈھونڈ رہی ہیں کہ جس میں اور لباسوں سے کم پیوند ہے، اور سوچے کہ احساسات کیسے ہوں گے، دل کتنا ٹوٹ رہا ہوگا۔ ماں کے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا
تو فاطمہ نے ایک جملہ کہا، والدہ گرامی کیوں پریشان ہو رہی ہیں، کیوں نیا لباس ڈھونڈ رہی ہیں؟ ہمارے بابا فرماتے ہیں کہ عورتوں کا سب سے بہترین لباس حیا اور شرم ہے۔ اللہ اکبر، کتنا دل چھوڑا ہوا ہوگا، کتنا سر فخر سے تن گیا ہوگا خدیجہ کبریٰ کا جب بیٹی نے باپ کی تعلیمات کا یہ اثر دیکھا ہو کہ بیٹی دنیا کی لباس کو، دنیا کی زینتوں کو، دنیا کی آرائشوں کو کچھ نہیں سمجھتی ہے، جو کچھ سمجھتی ہے وہ اسلام کی آرائش کو، اسلام کی زینت کو سب کچھ سمجھتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اے مادر گرامی، ہمارے بابا فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین لباس حیا اور شرم ہے۔ اللہ نے ہمیں حیا اور شرم کی چادریں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں حیا اور شرم کا لباس پہنایا ہے۔ ہمیں دنیاوی لباس سے کیا لینا، اس میں ایک پیوند لگے ہو یا 70 پیوند لگے ہو۔ تو چادر مشہور ہے کہ پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے فاطمہ کی چادر، اتنی چھوٹی چادر کہ سر ڈھکتی ہے تو پیر کھلتے ہیں، پیر ڈھکتی ہے تو سر کھلتا ہے، اتنا سب کچھ، لیکن اس کے باوجود تربیت ہو رہی ہے۔ جب یہ تربیت ہو رہی ہے، اس طریقے کی تربیت ہے، کتنا بھروسہ ہوگا رسول کو اپنی بیٹی پر کہ روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ پہلا مرحلہ گزارنے کے بعد فاطمہ کی شادی علی سے ہوئی ہے، بڑے بڑے پیغام آئے۔ جو رسول نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو بڑے بڑے مالداروں کے پیغام آئے۔ علی کون ہے؟ علی وہ ہے کہ جن کے پاس ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، ایک سواری ہوگی بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ علی کے پاس اس سے زیادہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار پیغام آپ لے کے آ گئے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھے تو ہم فاطمہ سے شادی کر لیں۔ اور میرا رسول اخلاق مجسم، انک لعلی خلق عظیم، اے میرا رسول ہم نے تمہیں اخلاق عظیم پہ فائز کیا ہے، کسی کو منع بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا میرا رسول خاموش ہے، اور جب خاموش ہے تو آواز پروردگار آئی ہے، میرے رسول خاموش نہ رہو، ان سے کہو کہ ہم آسمان سے ستارہ نازل کریں گے، وہ ستارہ جس کے دروازے پہ اتر جائے گا ہم اسی سے فاطمہ کی شادی کر لیں گے۔ اب یہ دولت کا مسئلہ ہے، جب یہاں سے نا امید پلٹے تو کچھ نے علی کو بھی سوچا کہ ہماری تو بے عزتی ہو گئی، اتنا پیسہ ہم لے کے گئے، کسی نے کہا کہ ہم اتنا مہر رکھیں گے، 10,000 درہم کا مہر رکھیں گے، یا رسول اللہ ہم سے شادی کر دیجیے۔ رسول نے کہا کہ میں شادی نہیں کرتا۔ فاطمہ کو اختیار ہے، اگر فاطمہ ہاں کہتے، فاطمہ نے کسی کو ہاں نہیں کہا۔ کچھ لے گئے جو یہاں سے پلٹے، انہوں نے سوچا کہ جب ہماری بے عزتی ہو گئی تو چلو علی کی بھی بے عزتی کرا دیں، ان کے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے تو دیکھتے ہی منع کر دیں۔ انہوں نے جا کے علی سے کہا کہ یا علی، رسول اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر تم مناسب سمجھو تو تم ہو۔ اب علی نے اپنے حال کو دیکھا، ایک مرتبہ پھر پہنچ ہی گئے کہ یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں فاطمہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رسول نے فرمایا کہ یہ اختیار فاطمہ کو ہے، اگر فاطمہ اجازت دے گی تو تمہاری شادی فاطمہ سے ہو جائے گی۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب رسول اسلام نے یہ پیغام فاطمہ کو پہنچایا تو فاطمہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، خاموش ہو گئی۔ یہ خاموشی اقرار کو مرتبط ہوئی، اس لیے کہ فاطمہ نے کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ بہرحال ان کی روایتیں ہیں کہ ستارہ اترا ہے اور علی کے دروازے پہ اترا ہے، ساری دنیا کے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے دروازے پہ اتر جائیں، رات بھر لوگ جاگتے رہے یہ ستارہ ہمارے دروازے پہ اترے، مگر یہ ستارہ اترا تو علی کے دروازے پہ اترا۔ اس نے اگر کوئی آسمان چھوڑنے کے بعد کوئی دوسرا آسمان تلاش کیا تو علی کے دروازے پہ اترا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے یہ ستارہ زہرا ہے جو آسمان پہ زیادہ چمکتا ہے، وہ ستارہ اترا ہے اور علی کے دروازے پہ شادی کر دی۔ ایک کل ملا کے مجھے جہاں پہ آپ کو لے کے آنا ہے، ایک پریکٹیکل لائف جو فاطمہ کی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ آج ہم بیٹیوں کی تربیت کرتے ہیں اور ان کو اچھے سے اچھا جہیز دیتے ہیں تاکہ آرام سے رہے، کولر بھی لو اور فریج بھی لو اور واشنگ مشین بھی لو اور دنیا کا ہر طریقے کا سامان دیا جاتا ہے تاکہ بیٹی آرام سے رہے، مگر رسول فرما رہے ہیں کہ بیٹیاں سامان سے آرام سے نہیں رہتی، اسلام سے آرام سے رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامان مختصر ہو مگر دین ہو تو آرام ہے۔
اور سامان بہت زیادہ ہو اور بے دینی ہو تو آرام کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. رسول اسلام نے چن لیا یا علی تلوار تمہارے لیے ٹھیک ہے کہ تم مجاہد اسلام ہو, تم جنگیں کرتے ہو, مگر اے علی یہ زرا جس کے ذریعے سے تم اپنی حفاظت کرتے ہو اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے, تمہیں اس زرا کی ضرورت نہیں. یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اس زرا کو بیچ دو اور اس زرا کو بیچنے کے بعد جو پیسے ملے اس سے جہیز کا انتظام کر لو. یعنی رسول اسلام نے سیرت دی ہے کہ جہیز اس چیز کا نام ہے جو شوہر انتظام کرتا ہے. آج بہرحال یہ دنیا اسلام ہے, یہاں پر ناکارہ اور بیکار بچے یہ سوچتے ہیں کہ بیٹی کے ساتھ ساتھ سارا مال آ جائے, ساری دولت آ جائے, ساری حکومت آ جائے, اس کا گھر سارا خالی کر لیا جائے, اور ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ 4 ویلر گاڑی ہو, 2 ویلر گاڑی ہو, اور یہ ہو اور وہ ہو, بنگلہ بنا ہوا ہو اور یہ ہو. اور بہرحال یہ ساری رسمیں رواج پاتی چلی جا رہی ہیں, مگر یہ خدا پہ یقین کی کمی ہے کہ اگر انسان ذرا سی دیر کو یہ سوچ لے کہ جو خدا بیٹی کے باپ کو دے سکتا ہے کیا وہ اس بیٹی کے شوہر کو نہیں دے سکتا ہے؟ جو خدا دینے پہ آئے تو ایک بیٹی کے باپ کو سب کچھ دے رہا ہے اور اپنی بیٹی کو دے رہا ہے, تو اگر یہ مانگے گا تو کیا خدا اسے نہیں دے گا؟ لیکن یہ ایمان کی کمی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ یہی سے مل جائے. لہذا رسول اسلام نے مولا کائنات سے کہا یا علی اپنی زرا کو بیچ دو, زرا کو بیچنے کے بعد جو دولت آتا ہے اس سے مختصر سا جہیز خرید لو تاکہ تمہاری زندگی اسٹارٹ ہو سکے. گھر بھرنے کا نام جہیز نہیں ہے, زندگی کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کا نام جہیز ہے. ایک سونے کے لیے جگہ ہو, ایک کھانا پکانے کے لیے اس کا گیس چولہے کا انتظام ہو, اس مختصر سی چیز کا نام جہیز ہے. اور انہوں نے جہیز کو اتنا بڑھا دیا کہ صاحب گھر بھی ہو, فلیٹ بھی ہو, چابی بھی ہو, اور گاڑی بھی ہو, اور بنگلہ بھی ہو, اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو, اس کا نام جہیز نہیں ہے. یہ رسمیں ہیں جو اسلام کے نام پہ انجام دی جا رہی ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام ایک مختصر سا سامان ہو اور وہ بھی مہر کے پیسوں سے ہو, شوہر کی کمائی سے ہو, وہ انتظام کرے, اس سے وہ جہیز خریدا جائے, وہ پہلے مہر دے, پھر اس مہر کے پیسے سے وہ بنیادی سامان خریدا جائے تاکہ ایک ان کی زندگی شروع ہو سکے. گھر خالی نہ ہو, ایک ان کے پاس سونے کی جگہ ہو, اور ان کے پاس کھانا بنانے کے لیے مختصر سے برتن ہو اور ایک سامان ہو تاکہ ان کی زندگی شروع ہو سکے. یعنی شروع کروانے کا نام شادی ہے, اور اس کے بعد اللہ عطا کرنے والا ہے. اس خالی گھر کو وہ کب بھر دے اس کے یہاں کوئی دیر نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے, اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم فقیر ہو تو اللہ غنی کر دے گا. یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ تمہیں غنی کر دے گا اگر تم اللہ کے راہ میں شادی کے لیے آگے بڑھو گے. قرآن کہہ رہا ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. کہ اللہ عطا کرنے والا ہے, اگر تم فقیر بھی ہوگے تو اللہ عطا کر دے گا, اللہ تمہارے گھروں کو بھر دے گا. لہذا یہ پورا ایک فلسفہ ہے. شادی ہو گئی, اور شادی ہونے کے بعد دیکھیں کتنا رسول کو اپنی تربیت کا ناز ہے. کسی سسر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی ایک داماد کو دینے کے بعد اس داماد سے یہ پوچھ لے کہ یہ بتاؤ کہ میری بیٹی کو کیسا پایا ہے. الٹا تو ہوتا ہے کہ ماں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے کہ داماد ٹھیک ہے, شوہر ٹھیک ملا ہے, محلے والے پوچھتے ہیں, بستی والے پوچھتے ہیں, باپ پوچھتا ہے, راضی خوشی ہو, اپنی بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے. مگر اس بیچارے سے کبھی کوئی نہیں پوچھتا کہ تو بھی خوش ہے یا نہیں خوش ہے. اپنی بیٹی سے سب پوچھتے ہیں کہ یہ بتا شوہر صحیح ہے, گھر والے صحیح ہیں, مگر اس بیچارے سے کبھی کوئی یہ وہی پوچھ سکتا ہے جس اپنی تربیت پہ بھروسہ ہو. ورنہ بڑے بڑے مسئلے دامادوں نے کہہ کے رکھ رکھے ہیں کہ کاش سسر صاحب پوچھے تو ہم بھی بیان کریں کہ گھر کے کیا حالات ہیں, کب اٹھتے ہیں, کب سوتے ہیں, کب جاگتے ہیں, کب کھانا ملتا ہے, کب نہیں ملتا ہے, وہ سارے حالات بیان کریں. لہذا رسول اسلام روایت کہتی ہے کہ ادھر شادی ہوئی, دیکھیں کتنا تربیت پہ بھروسہ ہے. اللہ اکبر. ایک ایسے گھر کی پلی ہوئی بیٹی کہ جس میں ماں ملکۃ العرب, باپ سید العرب, سید الانبیاء, رسول المرسلین,
ماحول میں ایک بیٹی پرورش ہو کے آگے بڑھی ہے، جس کے کردار میں اسلام سما چکا ہے. وہ بیٹی علی کے گھر پہنچ چکی ہے، پہلی رات گزر چکی ہے. جب پہلی رات گزر گئی تو رسول اسلام اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے نماز صبح کے بعد فاطمہ کے دروازے پہ آ گئے، علی کے دروازے پہ آ گئے. دق الباب کیا، دق الباب ہوا، فاطمہ نے دروازہ کھولا، بابا کا استقبال کیا، علی سامنے آئے، علی نے استقبال کیا، رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، دعا و سلام ہوئی. رسول اسلام نے علی سے پوچھا، یا علی کیفا وجدت فاطمہ، یا علی یہ بتاؤ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ اللہ اکبر. بڑی ہمت چاہیے کہ کوئی اپنے داماد سے پوچھے کہ تم نے میری بیٹی کو ایک رات یا پوری زندگی گزارنے کے بعد کوئی پوچھے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا، اگر وہ ریالٹی اور حقیقت بیان کرے. اور روایتیں کہتی ہیں کہ علی کا جواب سنیں. اب ہمارے سے کوئی پوچھے کہ صاحب آپ نے اپنی بیٹی کو کیسا پایا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا کام کرنے والی ہے، بڑا خیال رکھنے والی ہے، روٹی وقت پہ دینے والی ہے، گھر کو صفائی ستھرائی کرنے والی ہے، بچوں کو پالنے والی ہے. یہ کام تو خدمت گزار بھی کر سکتا ہے. مگر علی سے جب رسول نے پوچھا، یا علی کیف وجدت فاطمہ، کتنا بھروسہ ہوگا رسول کو اپنی پرورش اور اپنی تربیت پر کہ تاریخ اسلام میں، تاریخ انسان میں، از آدم تا خاتم تا، از خاتم تا قیامت، کسی سزر نے اپنے داماد سے یہ سوال نہیں کیا ہوگا، نہ کرے گا. بس رسول نے اپنے داماد سے یہ سوال کیا، یا علی کیفا وجدت فاطمہ، اے علی بتاؤ کہ تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ تو علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ وجدتها خیر معین فی العبادہ، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں بہترین مددگار پایا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ وجدتها خیر معین فی العبادہ، یا رسول اللہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں بہترین مددگار پایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی علی کی نظر میں وہ شادی ہے کہ جہاں انسان کی عبادتیں بڑھتی ہوئی نظر آئے. رسول سے علی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ پہلے کس گھر میں ایک مصلی رات کو بچھا کرتا تھا، اب دو مصلی بچھے رہتے ہیں. پہلے ایک قرآن پڑھا کرتا تھا، اب دو قرآن پڑھے جاتے ہیں. پہلے ایک تکبیر بلند کرتا تھا، اب دو تکبیریں بلند کرتے ہیں. جس نے پہلی رات میں علی جیسے عابد سے اپنی عبادت کا لوہا منوا لیا ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلی ہی رات جس نے مصلی عبادت بچھا دیا، اس نے پیغام دیا. ایک پیغام کیا دیا ہے کہ شادی عبادت میں اضافے کا سبب ہونی چاہیے. اور اللہ اکبر، یہ معاشرہ عجیب معاشرہ ہے کہ یہاں شادی ہو جاتی ہے تو ہفتوں نماز گول ہو جاتی ہے. نماز صبح، نماز ظہر، نماز عصر، نوافل، سب کچھ گول، جیسے اسلام میں تھے ہی نہیں. جیسے کوئی مسلمان نہیں، کسی ناستک کی شادی ہو گئی. کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہے، پاکیزہ ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، طاہر ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے. مگر علی اور فاطمہ نے جو ہمیں درس دیا ہے کہ شادی وہ شادی ہوتی ہے جس میں عبادتیں بڑھتی ہوئی نظر آتی. ساری رات مصلی بچھے رہے. وجدتها خیر معین فی العبادہ، یا رسول اللہ فاطمہ کو میں نے اپنی عبادتوں میں مددگار پایا. علی کہہ رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی رات رات بھر ہزار تکبیریں بلند ہوتی ہیں، جو ایک رات میں ہزار رکعت نمازیں پڑھتا، وہ علی فاطمہ کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے فاطمہ کو اپنی عبادتوں میں مددگار پایا ہے. کتنی مددگار ہے. اللہ اکبر. یہ تعلیم و تربیت ہے جو باپ نے بیٹی کی پرورش کی، اور بیٹی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمیں عبادتیں کس طریقے سے کرنی چاہیے، ہمیں بندگی کس طریقے سے کرنی چاہیے. اللہ اکبر. شادی کا ایک پورا مفہوم ہے جو آل محمد کے گھر میں ہے. کیا آپ سوچیں آپ کہ کس طریقے سے پرورش کی ہے. روایتیں کہتی ہیں، ابو سعید خدری سے یہ روایت ہے کہ ایک دن مولا کائنات علی بن ابی طالب، لمبی ہو گئی بات شاید ہے، ختم کر دینی چاہیے، لیکن یہ سیرت ہے. سیرت کو سمجھے آپ
کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک دن مولائے کائنات شاید کسی جنگ سے واپس آئے ہیں، 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد گھر میں واپس آئے ہیں، اور جب گھر میں آئے ہیں تو علی کو بھوک لگ رہی ہے۔ علی کہتے ہیں یہ فاطمہ اگر گھر میں کچھ ہو تو لے آؤ۔ تو فاطمہ کہتی ہیں ابو الحسن گھر میں کچھ موجود نہیں ہے، 2 دن سے تمہارے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اپنے لیے تو علی نے برداشت کیا، لیکن جیسے یہ سنا کہ حسنین نے بھی 2 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو ایک شکوہ کیا کہ اے فاطمہ اگر میں گھر پہ نہیں تھا تو کسی سے خبر پہنچواتی، میں انتظام کرتا، میں کوئی انتظام کر دیتا۔ تو بیوی کہتی ہیں ابانی رسول اللہ، یعنی میں کیسے کہتی کہ مجھے میرے بابا نے منع کیا ہے کہ علی سے کوئی سوال نہ کرے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا، جب مولا کائنات نے کہا کہ نہیں اس میں کوئی بیجا خواہشوں کے لیے منع کیا ہوگا، بیجا ضرورتوں کے لیے منع کیا ہوگا، بیجا تمناؤں کے لیے منع کیا ہوگا، لیکن یہ تو گھر کی ضرورت تھی، آپ کو کہنا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک جملہ کہتی ہے جو توحید میں ڈوبا ہوا ہے، جملہ کہتی ہے انی لا استحیی فی الہی یا ابا الحسن ان اکلفک ما لا تقدر علیہ۔ اے علی مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کوئی ایسی چیز کی تمنا کروں جسے آپ پورا نہ کر سکتے، مجھے آپ کے حالات معلوم ہے۔ اے علی یہ تعلیمات رسول کے خلاف ہے، مجھے رسول اللہ نے منع کیا ہے کہ اپنے شوہر سے ایسی چیز کا سوال نہ کرنا کہ جو وہ پورا نہ کر سکتا، جس کو اس کی حالات اجازت نہ دیتے ہوں۔ ایک زندگی ہے، پریکٹیکل لائف ہے۔ بیوی کہتی ہے انی لا استحی فی الہی، اے علی مجھے اپنے خدا سے شرم آتی ہے کہ میں آپ سے کسی ایسی چیز کا سوال کر لوں کہ ما لا تقدر والے، کہ آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے اور آپ اس کو پورا نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر، یہ تعلیمات آل محمد ہے، جہاں اس طریقے کے گھرانے کی تعمیر کی جا رہی ہے، جہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے، ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے، گھر کا ماحول کس طریقے کا ہونا چاہیے، گھر کی تربیت کس طریقے کی ہونی چاہیے۔ اگر یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے اور ہم اپنا رہے ہیں تو ہم فاطمہ کے چاہنے والے ہیں، اور اگر ہم یہ سب کچھ اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر فاطمہ کے چاہنے والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، یہ تعلیمات آل محمد ہیں۔ اگر انسان ان کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہ ساری مشکلیں تمام ہو سکتی۔ ایک ماں ہے فاطمہ، ماں ہونے کے اعتبار سے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، اور جب بچوں کی پرورش کر رہی ہے تو نوریوں میں کہتی ہے اشبع اباکا یا حسن واخلع عن الحق الرسن، اے میرے بیٹا اگر بننا تو اپنے باپ علی کی طریقے سے بننا۔ لوری سنا ہے، یہ اشعار سنا رہی ہیں اپنے بیٹے کو، اشبع اباکا یا حسن، اے میرے بیٹا حسن اپنے باپ ابو الحسن کی طریقے سے بننا۔ واخلع عن الحق الرسن، حق کو کبھی قید نہ ہونے دینا، وَلَا تُوَالِزَ لَهَنْ، اور کبھی برے لوگوں کے دوست نہ بننا۔ یہ اپنے بچوں کو تربیت کر رہی ہے۔ اللہ اکبر، آج آپ جا کے دیکھیں مدینے میں وہ بچہ سا گھر تھا جہاں فاطمہ نے یہ پکے بچے تعمیر کیے، جہاں فیسلٹی نہیں تھی، جہاں نرم گدے نہیں تھے، جہاں بڑے بڑے کمرے نہیں تھے، جہاں نور اور روشنی کا انتظام نہیں تھا، جہاں بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں تھی، جہاں گھر کا کوئی انتظام، کوئی ٹنکیاں نہیں لگی ہوئی تھی، کوئی پانی کا انتظام نہیں لگا تھا، کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا، آٹا پیسا جاتا تھا۔ گھر کے حالات ایسے تھے کہ فاطمہ خود چکی چلاتی تھی اور آٹا پیستی تھی، مگر تربیت اتنی تھی کہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کے قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی اور چکی چلا رہی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، منہ سے آواز نکلتی تھی تو قرآن کی آیتوں کی آواز نکلتی۔ اللہ اللہ، اگر یہ بچے نوکے نیزہ پہ جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو تعجب کیا، جن کے گھر کا ماحول ایسا ہو کہ ماں چکی چلائے تو قرآن کی تلاوت کرتی رہے، ماں دودھ پلائے تو قرآن کی تلاوت کرتی رہے، نہ بچوں کو گود ملے تو قرآن کی تلاوت کرتی رہے۔ اللہ اکبر، اس فاطمہ کو کتنا عبادتوں سے پیار تھا کہ وصیت کی ہے علی
पढ़ते रहना। ये कुरान से मोहब्बत है फातिमा कि वसीयत की है अली, फुर्सत मिले तो मेरी कब्र पे जरूर आना है अली, और मेरे कब्र पे आने के बाद कुरान की तिलावत करना, मुझे कुरान से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह अल्लाह। वो फातिमा जिसे मरते वक्त में कुरान याद हो, अस्मा को बुलाया, बुलाने के बाद वसीयत की, अस्मा मैं उस हुजरे में जा रही हूँ, जब तक मेरी तस्बीहों की आवाज आए समझना फातिमा जिंदा है, और जब ये तस्बीहों की आवाज आना बंद हो जाए तो समझना फातिमा बिन्त रसूल दुनिया से गुजर गई। रिवायत कहती है फातिमा हुजरे में गई, कुछ देर के बाद आवाज आना बंद हो गई। अस्मा ने हुजरे में जाके फातिमा को देखा कि फातिमा दुनिया में जिंदा नहीं है। कुछ देर में हसन हुसैन भी आ गए। फातिमा अस्मा ने इस्तकबाल किया, बच्चों ने पूछा, अस्मा ने बड़ी देर के बाद बता ही दिया है शहजादो तुम्हारी माँ दुनिया से गुजर गई। बच्चे बोले हुए मस्जिद में आए, बाबा से लुकड़ गए, बाबा अरे हम हमारी अम्मा दुनिया से गुजर गई। रिवायत कहती है अली ने हसन हुसैन को साथ लिया, घर में आने के बाद दरवाजा बंद किया, अपने बच्चों को सामने खड़ा किया, ज़ैनब कुलसूम को खड़ा किया, और खड़े करने के बाद कहते हैं मेरे बेटो रोने से मना नहीं करता, मगर हाँ हाँ तुम्हारी माँ की वसीयत थी कि अली मेरे दुश्मन मेरे जनाजे में शरीक न होने पाए। मेरे लाल अगर तुम आवाज़ें बुलंद रहोगे तो ये खबर सारे मदीने में पहुंच जाएगी। ज्यादा रोने से मना नहीं करता, बस इतनी सी गुजारिश है कि रोना मगर आवाज का न रोना। कहती है हुसैन ने अपनी आंखों को दांतों में दबाया, छोटे छोटे बच्चे दिन से रात तक रोते रहे, सिसकियां ले लेकर रोते रहे, गिड़गिड़ा के रोते रहे। तारीफ ये बताती है कि रात का वो वक्त आ गया कि अली ने तख्ते गुस्ल बिछाया, फातिमा को तख्ते गुस्ल कर बिठाया, अस्मा और बिस्सा ने हमराही करना शुरू की। अली गुस्ल दे रहे हैं, वो अली जिसने बच्चों से कहा हो कि देखो आवाज से न रोना। गुस्ल देते देते जब फातिमा को करवट दिलवाई तो फातिमा का पहलू उलट गया। अली ने चीख में कहूँगा मौला आप तो बच्चों से कह रहे थे कि आवाज से बुलंद न रोना, तुम्हारी चीज क्यों बुलंद हो गई? मौला फरमाते हैं ये चीज इसलिए बुलंद हो गई कि फातिमा की 4 पसलियां टूट चुकी थी, मगर कभी मुझे खबर न होने दी कि मेरी ये पसलियां टूट चुकी है। जिसकी पसलियां टूट जाती है उसको सांस लेने तड़प होती है, वो सांस लेता है तो तड़पता है, तड़पती रही, मगर अली से अपनी मुसीबत को छुपा के रखी, इसलिए कि बाहर की मुसीबतें बहुत थी, बाहर की मुश्किलें बहुत थी। अली को आकर वो देखती थी कि अली गमगीन नजर आते हैं, अपने गम को छुपा लेते थे। कभी अली से बताया कि अली मेरी पसलियां टूट गई है, मगर जो गुस्ल दिया और अली ने गुस्ल देते में करवट दिलवाई तो फातिमा का पहलू उलट गया, पसलियों के ऊपर से गुजर गई। अल्लाह अकबर। किसी अस्मा में जो अली गुस्ल दे रहे थे, एक मरतबा इमाम हसन की आवाज बुलंद हुई। रिवायत कहती है मौला ने गुस्ल छोड़ा, अपने बेटे हसन के करीब आए, मेरे बेटा हसन अरे मैं रोने से मना नहीं करता, जिसकी माँ मर जाए उसे ऐसे ही रोना चाहिए, मगर बेटा तुम्हारी माँ की वसीयत है कि मदीना में किसी को खबर न होने पाए। मेरे लाल देखो हसन खामोशी से रो, हुसैन खामोशी से रो रहे हैं, ज़ैनब खामोशी से रो रही है, कुलसूम खामोशी से रो रही है, मगर ये क्या हुआ कि तुम्हारी आवाज बुलंद हो गई। हसन ने आंखों को जोड़ा, बाबा अरे सुबह से सब्र कर रहा हूँ, मगर सामने सब हाथ से छूट गया, बाबा बेअख्तियार आवाज निकल रही है। मेरे लाल अगर तुम्हारी आवाज निकलेगी तो ये तुम्हारे छोटे बहन भाई की आवाज से बोलेंगे। हसन ने आंखों से जोड़ा, बाबा जो मंजर मैंने देखा था अगर वो ये हुसैन देखता तो हुसैन का भी यही हालत होता। मेरे लाल क्या मंजर देखा है बाबा, जब मेरी माँ अपना हक मांगने के लिए मस्जिद में गई तो मेरी उंगली पकड़ के मेरे साथ गई थी। मेरी आंखों ने देखा कि मेरी माँ की हालत की गई, मगर वसीयतों से
میرے سامنے نہیں ماروتی ہے لعنة الله على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون برلات دیوار چہر تباسمین اسلام کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے برلات دیوار چہر تباسمین علیہ السلام کا یہ ایام بسمیاں ہیں جو معبود ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عزداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تیرے بارگاہ میں دستور ہوا ہمیں معبود ہمیں سیرت فاطمہ زہرا پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے بارے اللہ تجھے واسطہ چہر معصومین علیہ السلام کا ہمارے گھروں کو فاطمی گھروں کا نمونہ بنا بارے اللہ تجھے واسطہ چہر معصومین علیہ السلام کا تیری بارگاہ میں دستور ہوا ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارے اللہ ہمیں اپنے واجبات اپنی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بارے اللہ تجھے واسطہ چہر معصومین علیہ السلام کا تو رحمان ہے تو رحیم ہے میرے معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ رزق حلال عطا فرمائے بارے اللہ ہمیں خمس اور زکوٰۃ کا پابند بنا بارے اللہ تیری بارگاہ میں دستور دعا ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے مال حرام کو ہماری زندگی سے دور فرمائے بارے اللہ تیری بارگاہ میں دستور دعا ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے بارے اللہ پرچم اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرمائے پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرمائے بارے اللہ تجھے واسطہ چہر معصومین علیہ السلام کا حکومت اسلامی ایران کی مدد فرمائے بارے اللہ دشمنان اسلام طاقت یہودیت و نصرانیت و عیسائیت کو ذلیل و رسوا فرمائے بارے اللہ تجھے واسطہ چہر معصومین علیہ السلام کا تیری بارگاہ میں دستور دعا ہے ہمارے بچوں کو امام حسین اور امام حسن کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے بارے اللہ ہمارے جوانوں کو سیرت علی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے بارے اللہ تجھے واسطہ چہر معصومین علیہ السلام کا تو رحمان ہے تو رحیم ہے ہماری عورتوں کو حیا و عفت فاطمہ عطا فرمائے بارے اللہ تیری بارگاہ میں دستور دعا ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے میرے معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے ناصرین میں شمار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ماتم حسین کا ماتم حسین کا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ماتم حسین کا ماتم حسین کا ہزار بار دیے ہزار بار مرے ہر ایک اعلان کرے کبھی کہیں نہ رکے سدا ہی ہوتا رہے گا ماتم حسین کا ماتم حسین کا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ماتم حسین کا ماتم حسین کا کلندروں نے کیا سکندروں نے کیا ملائکہ نے کیا پیغمبروں نے کیا جہان کرتا ہے سارا حسین کا ماتم حسین کا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ماتم حسین کا ماتم حسین کا میں جب جہاں سے چلا کفن بھی مجھ کو دیا جو پہلے باندھا تھا وہ بند بھی کھول دیا میں قبر میں بھی کروں گا ماتم حسین کا ماتم حسین کا حسین یا حسین حسین یا حسین اللهم صل